بقرہ آیت نمبر 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اس آیت میں پچھلی آیت کا تتمہ ہے، یعنی اسی مثال کا آخری حصہ ہے۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ ان کی مثال آسمان سے برسنے والی بارش کی سی ہے کہ اس میں اندھیرے، کڑک گرج اور چمک ہوتی ہے بجلی کی، تو آسمان سے بارش جو ہوتی ہے وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے، جانداروں کے فائدے کے لیے بھی، نباتات کے فائدے کے لیے بھی اور زمین کے فائدے کے لیے بھی۔ فصلیں اس سے زرخیز ہوتی ہیں اور تمام جانداروں کو جو ہے اس سے پانی میسر آتا ہے، لیکن اس کے فائدے کے بجائے یہ لوگ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو گرج اور چمک ہوتی ہے اسی پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم یا دین اسلام جو آسمانوں سے اترتا ہے تو اس میں بھی بہت فوائد ہیں، فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے، لیکن یہ منافقین ان فائدوں کی بجائے اس کی تھوڑی بہت تکالیف پر جو ہے نظر رکھتے ہیں کہ جی صبح سویرے اٹھنا ہوتا ہے، نیند چھوڑنا ہوتا ہے، اور پھر رمضان کے روزے، سال میں 1 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے، صبح سے شام تک بھوکا رہنا پڑتا ہے، اور مال میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ بغیر کسی معاوضے کی امید کے وہ صدقہ کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جہاد کرنا پڑتا ہے۔ تو ان معاملات پہ ان کی نظر ہوتی ہے، اور ان میں جو ظاہری تھوڑی بہت تکلیف یا مشقت ہے ان پہ ان کی نظر ہوتی ہے، لیکن اسلام کے جو فوائد ہے دنیا میں اور آخرت میں اس پر ان کی نظر نہیں جاتی۔ اب اس آیت میں اس مثال کی تکمیل ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف کہ اچک لے، ابصارہم ان کی نظروں کو، کلما جب کبھی، اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے، مشو یہ چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، لذہب البتہ لے جائے، بسمعہم ان کے سننے کی قوت، ان کی قوت سماعت، وابصارہم اور ان کی نظریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ یکاد قریب ہے، البرق اوپر گزر چکا ہے، بجلی کی چمک، یخطف کے اچک لے، اصل مادہ ہے خا، طا اور فا، جس کا معنی ہے تیزی کے ساتھ کسی چیز کو اٹھا لینا۔ یہ جو چیل وغیرہ ہیں پرندے،
یا بہت تیزی کے ساتھ چیز کو جو ہے نا اٹھا کے لے جانے والے کوے، اس قسم پرندوں کو عربی میں خطاف کہا جاتا ہے۔ تو تیزی کے ساتھ کسی چیز کو اٹھا لینا، یخطف اٹھا لے، اچک لے، لے جائے، ابصار بصر کی جمع پہلے بھی گزر چکا ہے، ابصارہم ان کی نظروں کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی نظروں کو ہی ختم کر دے، اور یہ جو اس کے بجلی کے ڈر سے جو اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالتے ہیں اور اس چمک کے ڈر سے جو ہے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی نظریں ہی ختم کر دے کہ پھر ان کی آنکھیں کھلے ہی نہ۔ کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے لیے یا ان کے سامنے، جب ان کے سامنے بجلی کی چمک پڑتی ہے اور روشنی ہوتی ہے، مشو یہ چلتے ہیں۔ یہ لفظ اس کا اصل مادہ ہے میم شین اور یا، مشی، یہاں جو ہے اس کا فعل بنا ہے اس لیے واو لگایا گیا ہے۔ مشو یہ چلتے ہیں، فی ہی اس روشنی میں، وہ تھوڑی سی روشنی جو ان کے سامنے ہو جاتی ہے اس میں یہ آگے چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، اظلم یہ ظلمتن سے نکلا ہے، ظلمتن کی جمع ظلمات، وہ پچھلی آیت میں اور اس سے پچھلی آیت میں گزر چکا ہے۔ ظلمات اندھیرے، اور اس سے ہے اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے تو یہ چلتے ہیں اس میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں مثال کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو دلیلیں ہیں، اوپر ذکر ہوا تھا کہ برق سے مراد ہیں دلیلیں، وہ دلیلیں جو انتہائی سادہ دلیلیں ہیں اور بہت آسان ہیں۔ تو مقصد ہے کہ یکاد البرق، یہ قرآن کریم کی دلیلیں ان قریب یخطف ابصارہم، کہ ان کو یکسر ہی خاموش کر دے اور ان کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو، اور ان کے باطل نظریات اور عقائد کو ختم ہی کر دے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی واضح وحی نازل فرما دے اور ان کی سب کے سامنے نشاندہی ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کچھ حکمت کی وجہ سے وہ نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صرف کچھ صحابہ کے سامنے کچھ منافقین کے نام لیے اور ان کو مسجد سے نکلوا دیا، اور ایک صحابی کے سامنے تمام منافقین کے نام پیش کیے، ان کو بتائے، لیکن ان کو بھی تاکید کی کہ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان منافقین کے بارے میں واضح حکم نازل فرماتا اور ان سب کی نشاندہی سب مسلمانوں کے سامنے کر دیتا کہ ان کو رسوا کر دیتا۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب ان کے سامنے روشنی ہوتی ہے یہ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ جب ان کی طبیعت کے مطابق باتیں ہوتی ہیں، ان کی طبیعت کے مطابق مسائل بیان کیے جاتے ہیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کی طبیعت کے خلاف مسائل ذکر ہوتے ہیں تو پھر ان پر گراں گزرتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے، اور یہ جو ابھی بات ذکر ہوئی یہ قرآن کریم کی کچھ آیتوں میں بھی موجود ہے۔ ان یکن لہم الحق یأتوا الیہ مذعنین، اگر ان کا اپنا حق ہوتا ہے، مثلا ان کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ گیا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، اور ان کو پتہ ہے کہ اس میں حق پر ہوں، تو یہ پھر کہتے ہیں آجو جی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیتے، قرآن پہ فیصلہ کر دیتے، آ جائے پیغمبر سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نہ حق پر ہوں، باطل پر ہوں، وہ فیصلہ جو ہے میرے خلاف ہونا ہے، تو پھر کہتے کہ
اور ان معاملات کو جو ہے نا وہ اللہ کے رسول نہیں سمجھیں گے، یہ بہت گہرائی والے معاملات ہیں، تو اس میں چلتے ہو فلانا یہودی بڑا ماہر ہے اور فلانا جو ہے وہ، تو اس طرح منافقین کرتے بھی تھے۔ تو جب اپنے مفادات ہوتے ہیں تو پھر دین کی طرف بھاگے آتے ہیں کہ چلو جی قرآن و حدیث سے فیصلہ لیتے ہیں، اور جب اپنے مفادات دوسری طرف ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ قرآن و حدیث سے بھاگتے ہیں۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے اور احادیث کی تائیدات اس میں موجود ہے کہ جب ان کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ دین تو بڑے فائدے والا ہے، مالی غنیمتیں بہت سارا غنیمت ان کو مل گیا، تو یہ بڑے خوش ہو گئے کہ جی یہ تو بڑے فائدے والا دین ہے، تو یہ اور تیز ہو گئے دین میں، اور جہاد میں مجبوریوں کی وجہ سے یہ جہاد میں شریک ہوتے تھے، تو جب ان کو غنیمت مل جاتا تو بڑے خوش ہو جاتے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتانے لگتے کہ بھائی آپ کیوں نہیں گئے، آپ کو بھی جانا چاہیے تھا کہ آپ کو بھی فائدہ مل جاتا۔ اور جب مسلمانوں پہ کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے یا خود ان پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر یہ دین اسلام کو نشانہ بناتے اور اس پہ جو ہے الزام لگاتے کہ یار ان مسلمانوں کی وجہ سے ہم پہ یہ تکلیفیں آ رہی ہے، اس دین کی وجہ سے ہمیں یہ مشقتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو بیان ہی یہی معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا اس وقت کے منافقین کا، کہ جب اچھے حالات آتے تو کہتے کہ یہ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہم پہ یہ برکتیں آ گئی ہیں، اور جب مشکل حالات آتے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سرزنش کوئی عذاب آتا تو یہ کہتے یہ سب یہ موسیٰ کی وجہ سے علیہ السلام۔ تو یہ منافقین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ مثال کے طور پر ان کے جو ہے نا ان کی فصلیں اچھی ہو گئی تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ دین اسلام کی برکت ہے، تو دین اسلام کی اور بھی قریب ہو جاتے یا اور بھی مسائل پہ عمل کرنے لگ جاتے اور عبادات کی طرف توجہ کر لیتے۔ اور جب ان پہ کوئی تکلیف آتی یا ان کی جو ہے نا فصلیں کم ہو جاتی، برباد ہو جاتی، تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ اسی دین کی وجہ سے، تو یہ پیچھے ہٹ جاتے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یعبد اللہ علی حرف ان اصابہ سراء اطمأن، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر، تو اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ پریشان ہوتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اور جب ان پہ آسانیاں آتی ہے تو یہ جو ہے خوش ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا بھی یہ مسئلہ تھا۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مسائل آسان ہوتے تھے تو یہ خوشی سے ان کو لے لیتے تھے۔ آج جو قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اور جو مسائل ان میں ذرا مشکلات ہوتے، معاشرے سے لڑنا پڑتا یا معاشرے سے جو ہے کٹنا پڑتا اور رسم و رواج کو چھوڑنا پڑتا، تو پھر یہ کہتے ہو جی یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ منافقین کی ایک خصلت۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی قوت سماعت کو ہی ختم کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی نظروں کو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے یہ تھوڑی بہت جو توفیق ہے یہ بھی چھین لے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان بنایا ہے اور انسان کو کچھ اختیارات دے رکھی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ سادہ الفاظ میں یہ رکوع دہرا لیتے ہیں کہ اس رکوع میں منافقین کی تقریباً 14 یا 15 اوصاف، ان کی خصلتیں ذکر ہوئی، ان کی نشانیاں ذکر ہوئی، اور اس سے پہلے ذکر کیا جا چکا کہ پچھلے رکوع میں صرف 2 آیتوں میں خالص کافروں کا تذکرہ ہوا، اور منافقین کے لیے پورا ایک رکوع رکھا گیا ہے۔ اور جو کافر تھے ان کے بارے میں صرف حکم نازل ہوا کہ بھئی جو ضدی کافر ہے انہوں نے ایمان نہیں لانا،
اور جو منافقین ہیں ان کی ایک ایک نشانی بیان فرمائی۔ اور اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گاہے بگاہے ان کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائی ہیں۔ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سستی ان پہ چھائی ہوتی ہے، تو دل مرجھایا ہوا ہوتا ہے اور شوق نہیں ہوتی، نماز میں شوق نہیں ہوتا، بوجھ سمجھ کر پڑھتے ہیں نماز کو، اور جہاد سے بھاگتے ہیں، جہاد سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دنیا میں فضول خرچ ہوتے ہیں اور دین کے حوالے سے بڑے کنجوس، دین میں خرچ کے حوالے سے۔ بہرحال وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض، من وہ ہے جو یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے ہیں، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما اور نہیں ہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان والے، یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنے نفسوں کو، وما یشعرون اور وہ نہیں سمجھتے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ تو بڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضاً بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما بوجہ اس کے کانو کے تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے تھے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں لا تفسدوا فساد نہ کرو فی الارض زمین میں، قالو تو یہ کہتے ہیں انما بے شک نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، الا خبردار انہم بے شک یہ لوگ ہم المفسدون یہی فساد کرنے والے ہیں، ولیکن لیکن لا یشعرون یہ شعور نہیں رکھتے نہیں سمجھتے، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان کو آمنو ایمان لے آؤ، کما جس طرح کے آمنا ایمان لائے ہیں الناس لوگ، قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لے آئیں، کما جس طرح کے آمنا ایمان لائے ہیں السفہاء بے وقوف لوگ، الا خبردار انہم بے شک یہ لوگ ہم یہی السفہاء بے وقوف ہے، ولیکن لیکن لا یعلمون یہ نہیں جانتے، وَإِذَا اور جب لقو یہ ملاقات کرتے ہیں الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے ہیں، قالو یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا اور جب خلو یہ اکیلے ہو جاتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں سرداروں کی طرف، قالو تو یہ کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہے، انما بے شک نحن ہم مستہزئون مذاق کرنے والے ہیں، اللہ یستہزئ اللہ تعالیٰ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ، ویمد اور مہلت دیتا ہے ہم ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ حیران پریشان سرگردان پھرتے ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے لیا یا خریدا الضلالۃ گمراہی کو بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تو نہیں کامیاب ہوئی تجارتہم ان کی تجارت، فما تو نہیں ربحت فائدہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، وما کانوا اور نہیں تھے یہ مہتدین ہدایت پانے والے، مثلہم ان کی مثال کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے استوقد جس نے جلائی نارن آگ، فلما تو جب اضاءت روشنی ہوئی ما حولہ اس کے ارد گرد میں، ذہب اللہ تو لے گیا اللہ تعالیٰ بنورہم ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا انہیں فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون یہ نہیں دیکھ سکتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں،
فہم تو یہ لوگ لا یرجعون نہیں لوٹتے سیدھے راستے کی طرف، او یا کصیب موسلادھار بارش کی طرح، من السمائی جو آسمان سے برستی ہے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج کڑک ہے، وبرق اور چمک ہے، یجعلون ڈالتے ہیں یہ اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے ڈر سے، حذر الموت موت سے بچتے ہوئے یا موت کے ڈر سے، واللہ اللہ تعالی محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد قریب ہے، البرق بجلی، یخطف کہ اچک لے، ابصارہم ان کی نظروں کو، کلما جب کبھی اضاء روشنی ہوتی ہے، لہم ان کے سامنے، مشو یہ چلتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا یہ کھڑی ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر شاء اللہ چاہے اللہ تعالیٰ، لذہب تو لے جائے، بسمعہم ان کی قوت سماعت، وابصارہم اور ان کی نظریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔